السلام علیکم دوستو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والوں کے ساتھ کر دیا جاتا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم نے قابیل کا نکاح غازہ نامی لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کرنا چاہا، لیکن قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام اقلیمہ تھا اور یہ غازہ کے مقابلے میں کئی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ حضرت آدم نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں جلا دیتی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی ناقص ترین بالیاں اور حابیل نے ایک موٹا تازہ جانور قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آگ نے ظاہر ہو کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس قربانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل تیری بہن اقلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل جو ہوس کی آگ میں جل رہا تھا یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی سازشیں کرنے لگا۔ اس دوران جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، اس دن حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے تک قتل کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ سو شیطان اسے یہ طریقہ سکھانے کی خاطر جانور کے روح میں ظاہر ہوا اور اس نے ایک دوسرا جانور پکڑا اور پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ اس طرح قابیل نے شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کیا جائے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی پسند نہ تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کووں کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں ان کووں سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے گڑھا کھود کر اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس صدمے میں کھانا پینا سونا سب کچھ ترک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پہ لے گئے۔ قبر کھولی گئی تو حابیل کا خون آلود چہرہ نظر آیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے حابیل کے علاوہ کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے بددعا دی کہ تو ہمیشہ خوفزدہ ہوگا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل اپنی بہن کو لے کر وہاں سے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھی، بھائی کے قتل کے بعد اس کا چہرہ بدصورت اور سیاہ ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، اس لیے تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل دنیا کو پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر وہی پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین میں جو بھی خون ناحق ہوں گے اس کے عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ قابیل کا دنیا میں کیا انجام ہوا۔ عدن کی زمین میں آ کر قابیل کی اولاد خوب پھولی پھیلی۔ انہوں نے یہاں پر ہنوم نامی شہر آباد کیا جس میں قابیل کی اولاد رہا کرتی تھی۔ پھر قابیل کی 5ویں نسل میں لامک نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لامک کی لفظی معنی ہے بہت زیادہ طاقتور، اور یہی دنیا کا پہلا وہ شخص تھا جس نے ایک وقت میں 2 عورتوں سے شادی کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لامک کی نظر دھندلانے لگی اور اسے کم نظر آنے لگا۔ ایک دن اس کا بیٹا بلقائن باغ کشکار کے لیے کھیتوں میں لے گیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر لامک نے ایک سمت میں تیر چلایا
انہیں لگا کہ وہ کوئی جانور تھا، لیکن وہ تیر جا کر سیدھا قابیل کو لگا جو ان سے کافی فاصلے پر موجود تھے۔ اس طرح قابیل کا بھی قتل ہوا، جس طرح اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ دنیا کا دوسرا قتل تھا۔ جب لامک اور اس کا بیٹا نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ان کا بزرگ قابیل تھا۔ لامک اس قتل سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ غلط نشاندہی کرنے پر غصے سے اپنے بیٹے کو ضرب لگا کر قتل کر دیا، اور وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ یوں لامک دنیا کا دوسرا قاتل کہلایا، جس نے اس دنیا کے قاتل قابیل اور اپنے بیٹے بلقائن کو قتل کیا۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے جن کتابوں سے مدد لی ہے وہ ہیں تفسیر ابن کثیر، الکامل فی الالتاحی، جسے تاریخ ابن سیر بھی کہا جاتا ہے، تاریخ طبری، طبقات ابن سعید۔ Please like, share and subscribe Unknown Pages of History for more informative videos, and don't forget to click on bell icon.